باطنہ قرآن پاک میں فرمایا تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ تو نظر آتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس کی تو تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ اب ان میں سب سے پہلے تکبر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ گناہ باطنی ہے، نظر کسی کو نہیں آتا۔ کوئی تکبر کسی ہاتھی کا نام تو نہیں کہ آپ پکڑ کے کھڑا کریں اور کہیں جناب اس کا نام تکبر ہے۔ تکبر یہ ادھر اس دل کا روگ ہے، ہاں جی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا تکبر کیا ہے، حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، ان دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی حق بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن چلے گا نہیں ایسے، اس کا مطلب یہ تکبر ہے، اس لیے قبول نہیں کر رہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کوئی دینداروں کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ نہ کسی کو حقیر نہ جانے، پتہ نہیں خدا کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے کس مقام پہ پہنچانا ہے، تم وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے کسی کو حقیر نہ جانا۔ تو اب یہ باطنی گناہ ہے، حسد بھی باطنی گناہ ہے، اس کے اوپر جمعے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، ہاں جی۔ لالچ بھی باطنی گناہ ہے، اتنا حریص ہونا، یہ حرص جو ہے یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ تو ان گناہوں کے متعلق ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ گناہ بھی چھوڑ دیں۔ نفرت باطنی گناہ ہے، اظہار تو بعد میں ہوگا نا، آپ زبان سے کریں، آنکھوں سے کریں، جیسے بھی کریں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ دل میں نفرت لے کے پھرتے ہیں، آلندے داڑھ تھلے آن دے ٹائم دساں گے نو، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی نفرت ہے۔ تو یہ باطنی گناہ ہیں سارے، تو اس لیے حرص ہے، حوث ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں باطنی گناہ ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ قرآن پاک میں حکماً فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ اور یہ جو باطنی گناہ ہیں یہ کسی تھرمامیٹر میں نہیں آئیں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو نا، بخار ہے اندر ہے، تھرمامیٹر میں آ جائے گا جی اتنا اس کو بخار ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہیں یہ صرف خانقاہوں کے اندر ہی ان کی اصلاح ہے۔ اس کی اصلاح نہ تبلیغی جماعت میں ہے، نہ مدارس میں ہے، نہ اس کی اصلاح تقریروں میں ہے، اس کی اصلاح خالصتاً خانقاہوں میں ہے۔ اور اگر آپ کہیں جی کوئی بات نہیں، اگر اصلاح نہ ہوئی، چلیے پھر جو تکبر ہے حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا مفہوم جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ ساری نمازیں، ساری باتیں، سب کچھ دھری رہ گئی، کیوں؟ اندر بیماری تکبر کی ہے۔ اور تکبر کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، علم کا تکبر، عمل کا تکبر، دولت کا تکبر، حسن کا تکبر، اپنے عہدے کا تکبر، برادری پارٹی کا تکبر، ساری یہ تکبر کی قسمیں ہیں۔ اب تو یہ آہستہ آہستہ جا کے پتہ چلے گا کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہے، اور آہستہ آہستہ ہی اس کا علاج ہوگا۔ تو اسی طرح حسد کی بیماری ہے، ہاں جی، اسی طرح بغض کی بیماری، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج خانقاہوں کے اندر ہے۔ تو یہ گناہ ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی، یہ وہ باطنی گناہ ہیں جن کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ اور اگر باطنی گناہوں کے ساتھ گئے تو یاد رکھو قبر کے اندر جا کر یہ برود بن کر پھٹیں گے، اور پھر آگ ہی آگ ہو جائے گی، جدھر تک نظر جائے گی آگ ہی آگ ہو جائے گی، ہیں جی۔ نماز جنازہ میں امام سینے کے برابر کھڑا ہوتا ہے کہ سینے کے اندر ایمان ہے، سینے کے اندر نور ہے، سینے کے اندر نیک اعمال ہیں، اسلام ہے۔ اور اگر سینے کے اندر یہی تکبر، حسد، بغض کے وہ سارے گند بھرے ہوئے ہیں تو بھائی پھر پیٹ کی گندگی اور سینے کی گندگی تو اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے اپنے سینے کو صاف رکھو ان گناہوں سے، ان کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے باطنی گناہ چھوڑ دو، سمجھ گئے کہ نہیں؟